अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की कंट्रोवर्सी के हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया। जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर पिछले कुछ दिनों से गुस्ताखी के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इंजीनियर साहब ने मुफ्ती साहब के हवाले से ये बयान किया कि अब जबकि मुफ्ती साहब ने माजरत कर ली है तो उलमाए किराम को उन पर गुस्ताखी का फतवा नहीं लगाना चाहिए। तारिक मसूद साहब के लिए मेरी रिक्वेस्ट यही है कि एक तो 2-3 महीने के लिए भी जहां हैं दूसरे मुल्क में वहीं रहें। नंबर 2, गैर मशरूत मुआफी की एक वीडियो अपलोड करें, क्योंकि उनके अपने मकबे फिक्र के भी बड़े बड़े उलमा उन्हें कंडेम कर रहे हैं। 3 गुस्ताखियों का इल्जाम तारिक मसूद साहब के ऊपर लगा है। अब चूंकि ये लगा है हमारे नजदीक तो उनका रुजू कर लेना काफी है, लेकिन चूंकि एक क्रिटिकल इशू पब्लिकली सामने आया है, एटलीस्ट उन लोगों को एड्रेस करने के लिए जो उन चीजों से मुतासिर हुए हैं या मुतनफर हुए हैं, उन्हें रियल पिक्चर कुरान और सुन्नत की रोशनी में पता चल जाए। पहला इल्जाम उनके ऊपर उलमा की तरफ से यह है कि उन्होंने कुरान हकीम के हवाले से जो ये स्टेटमेंट दी कि उसमें ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बज़ाहिर एरर मौजूद है, गलती मौजूद है। ये बिल्कुल झूठी बात है। किसी ग्रामर के रूल से कोई कुरान पाक में गलती मौजूद नहीं है। वो इंशाल्लाह मैं उसे ब्रीफ कर दूंगा। दूसरा, उन्होंने इल्जाम जो लगाया कातबीन वही के हवाले से, वो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान पर तो कम इल्जाम लगता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात पर और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की जात पर वो इल्जाम चला जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी ली हुई है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक इस अज़्ज़िक्र यानी याद दहानी को हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो ना सिर्फ ये सहाबा किराम जो कातबीन वही थे उनकी तौहीन है, बल्कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तौहीन है, क्योंकि उनके उस्ताद तो वो थे, वो लिखवा रहे थे वही, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की भी तौहीन है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और तीसरा जो इल्जाम उन पर लगा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम मुबारक, आपकी सिफ्त उम्मी होना, नबी उम्मी, इसके हवाले से जो बातें उन्होंने की वो 80% दुरुस्त थी, लेकिन 80% दुरुस्त के साथ जो 20% उन्होंने गलत मिला दिया, उसकी वजह से वो सारा मुकदमा ही उनका खत्म हो गया। और उसमें जो उन्होंने जापान के डॉक्टर्स या दूसरे पढ़े लिखे लोगों के साथ जो नबी इस्लाम का कंपैरिजन करते हुए जो लैंग्वेज यूज की है, वो सराहतन इसमें कोई शक नहीं कि गुस्ताखी के ऊपर मबनी है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब को एक बयान के दौरान खिताब करने से रोक दिया गया, क्योंकि वो अपनी तकरीर के दौरान बड़े ही गंदे अल्फाज के साथ खिताब कर रहे थे। अब तमाम भाइयों को याद होगा कि मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब अक्सर इंजीनियर साहब के खिलाफ भी जुबान दराजी करते हैं और बहुत दफा तो वो इंजीनियर साहब के वालिदैन को भी टारगेट कर चुके हैं। अब कुछ अरसे से यही रवैया उन्होंने बाकी उलमाए किराम के हवाले से भी रखा हुआ था और खुसूसन पिछले लंबे अरसे से वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के खिलाफ जुबान दराजी कर रहे थे। इसी सिलसिले में अभी हाल ही में एक बरेलवी आलिम ने उन्हें खिताब के दौरान रोक दिया। गल सुन, पहले तो शोर करके सच्चा ना बन। गल सुन, शोर बढ़ के सच्चा ना बन, शोर करके सच्चा ना बन। तुसी बकरी वाली मिसाल दी, तुसी बाबे वाली गलत मिसाल दी है कि तेरी मां को मैं अपना बाबा भेजना। तू शर्म नहीं, तेनू है, तेनू शर्म नहीं, तू क्यों तू शर्म नहीं है? मावा बहना बैठिया हयात, तू एक क्यों कौन है बंदा? नेक्स्ट अपडेट ये है कि जब से मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया गया है तो उसके बाद बहुत से उलमाए किराम ने उनको जवाब दिए हैं, जिसमें नुमाया नाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जलाली साहब, मौलाना मंजूर मैंगल साहब, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब और मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब और मुफ्ती कामरान शाहजाद साहब के साथ दीगर उलमाए किराम भी शामिल हैं। इसी कंट्रोवर्सी को ख़त्म करते हुए आखिरकार मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कल अपनी वीडियो में गैर मशरूत तरीके के साथ लोगों से माफ़ी मांगी और अपने सारे के सारे अल्फाज वापस ले लिए। तो अगर मेरे पिछले क्लिप से किसी को इत्मीनान नहीं हुआ था तो मेरा ख्याल है मेरे इस क्लिप के बाद अब इत्मीनान हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को कायम रखे और कुरान की सदाकत को कायम रखे। और मैं अपने लिए बहुत बड़ी सादत समझता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर अगर मेरी मौत वाक़ई हो जाए। बहरहाल अल्फाज के सिलेक्शन में मुझसे गलती हुई है तो मैं उस पर दोबारा साफ लफ्ज़ों में मादरत करता हूँ, अल्लाह से तौबा और अपने अल्फाज से रुजू। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली जावेद अहमद गामदी साहब के स्टूडेंट मोहम्मद हसन इलियास साहब ने भी इस कंट्रोवर्सी के हवाले से ये गुफ्तगू फरमाई कि हमारे उलमाए किराम तो ये बयान करते थे कि गुस्ताखी करने वाले पर तौबा भी नहीं पेश की जा सकती। अब अगर बहुत से लोगों के बकौल मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने गुस्ताखी की है तो वो मुफ्ती साहब को किस उसूल की बुनियाद पर ये इजाजत दे रहे हैं कि वो उस पर माफी मांगे, जबकि उलमाए किराम तो गुस्ताखी रसूल की माफी के कायल ही नहीं है। आपने इसलिए माफ़ी मांगी कि आप ये कहते हैं कि अगरचे मेरी नीयत ये नहीं थी कि मैं नाउज़ुबिल्लाह कोई तौहीन करूं, कोई गुस्ताखी करूं, किसी के ऊपर बदजुबानी बदकलामी करूं, लेकिन लोगों को चूंकि ऐसा महसूस हुआ है और गैर इरादतन मेरी नीयत नहीं थी, मेरे अल्फाज गलत हो गए, मेरा मुद्दा गलत हो गया, मेरा मकसद तौहीन नहीं था, इसलिए मैं तौबा करता हूं, मैं माफ़ी मांगता हूं। अगर आप ये कह रहे हैं तो इसका तो मतलब ये हुआ कि दुनिया में ये इम्कान भी पाया जाता है कि इंसान गुफ्तगू करते हुए, बात करते हुए कुछ ऐसे कलमात, कुछ ऐसी बातें कह दे कि जिसको लोग समझे कि तौहीन होगी, लेकिन हकीकत में तौहीन नहीं होगी। आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो ज़रा बताइए, ये आप उस वक़्त क्यों नहीं कहते थे कि जिस वक़्त हम लोग आपको आकर ये बताते थे कि ये मासूम लोग, ये जुनैद हफीज़, ये आसिया बीबी, ये सलमान तासीर, ये मिशाल खान, ये लोग जब इंसानों की हैसियत में गुफ्तगू करते हैं
اور ان کے منہ سے کوئی کلمہ نکل جاتا ہے اور اس کو آپ گستاخی پر معمول کرتے ہیں تو ان کو موقع دو وضاحت کا، ان کو بات کرنے دو، یہ بتائیں گے کہ نہیں میرا تو ارادہ یہ نہیں تھا، میں تو کینیڈا اور کیلگری میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنے آیا ہوں۔ تو مشال خان نے کیا یہ کہا تھا کہ میں نعوذ باللہ رسول اللہ کی توہین کرنے آیا ہوں؟ جنید حفیظ آج جیل میں پڑا ہوا ہے، وہ یہ اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے۔ آسیہ بی بی کا بیان ذرا پڑھے سپریم کورٹ میں، کیا اس نے یہ کہا جب وہ بیٹھی پریس کانفرنس؟ سلمان تاثیر نے کیا یہ کہا تھا کہ میں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو آج پامال کرنے آیا ہوں؟ کیا کہا تھا ان لوگوں نے؟ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری نیت یہ نہیں ہے، یہ ہم پر الزام ہے، ہمارا ارادہ یہ نہیں ہے۔ اس وقت آپ نے کیا کہا؟ کیا کہا آپ نے؟ اس وقت آپ نے کہا کہ اس طرح کے جرم کے ارتکاب کے بعد توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بھائی گنجائش نہیں ہے تو کس چیز کی توبہ کر رہے ہیں آپ؟ کس چیز پر معذرت کر رہے ہیں آپ؟ تو جو بات ہم کر رہے ہیں پچھلے 15 سال سے، وہ تو کبھی سمجھ میں نہیں آئی، اس کو تو کبھی قبول نہیں کیا گیا، لیکن آج گھر پہ بات آئی ہے تو جی میں توبہ کرتا ہوں۔ کس چیز کی توبہ کرتے ہیں آپ؟ توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے بقول۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی دردمندی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ مزاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے علماء کا، کہ اپنے گھر پہ بات آئے تو اب سارے علماء آ کے وضاحتیں دے رہے ہیں کہ نہیں جی مقصد یہ نہیں تھا، ان کو توبہ کرنی چاہیے، بات غلط ہو گئی۔ اور بھائی یہ جملہ آپ لوگوں کی زبانوں سے ان معصوم لوگوں کے لیے کبھی کیوں نہیں نکلا جن پر FIR کٹوانے کے لیے، جن کے گھروں کو جلانے کے لیے، جن کے املاک اور گاڑیوں کو نظر آتش کرنے کے لیے، جن کی ماں بہن بیٹوں کی زندگیوں کو اس وقت خطرہ ہے، ان کے پیچھے آپ پڑ جاتے ہیں، زندہ جلا دیتے ہیں ان کو، اس وقت تو زبان سے نہیں نکلتا کہ توبہ ہوگی۔ لیکن آج آپ جو بھی کہیں، اس کی جو بھی تعویل کریں، مجھے توبہ کر لی بات ختم۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بہت ساری چیزیں آپ کو فکر نہیں سکھائے گا، علم نہیں سکھائے گا، لیکن زمانہ سکھا دیتا ہے۔ یا جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یا آپ کا بویا ہوا بیج ہے جس کی فصل آج آپ نے کاٹنی ہے۔ حسن الیاس صاحب کی اسی ویڈیو کے نیچے مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ کمنٹ کیا کہ میں نے آسیہ بی بی کیس میں سپریم کورٹ کی حمایت کی تھی اور ہمیشہ سے شدت پسندی کی مخالفت کی ہے۔ یہ بات تو مفتی طارق مسعود صاحب کی بالکل درست ہے کہ وہ اکثر دفعہ توہین رسالت کے جھوٹے الزامات کی سختی سے مذمت کرتے ہیں، لیکن حسن الیاس صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں گستاخ رسول کی توبہ کا پوائنٹ ریز کیا ہے۔ اگر مفتی صاحب کا بھی یہی موقف ہے تو آپ کمنٹ میں ان کی ویڈیو کا لنک شیئر کر کے میری تصریح ضرور کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ایون پوڈ کاسٹ کے امان اللہ طارق صاحب نے اپنی ویڈیو میں انجینئر صاحب کی اس بات پر تعریف کی کہ انجینئر صاحب بڑی بہادری کے ساتھ گستاخی کے جھوٹے الزامات کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہم کہیں گے محمد علی مرزا بھائی، ہمارے انجینئر صاحب، ان سے 100 اختلاف آپ کریں، آپ کا مکتب فرق ہے، آپ کا مسلک فرق ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس معاملے کے اندر انہوں نے پورے پاکستان کے اندر سٹینڈ لیا ہے، اس کو فیس بھی کیا، اس کے بعد اس کے کانسیکوینسز کو بریلی مکتب فکر کے کچھ گروہوں کی طرف سے ان کے اوپر مختلف قاتلانہ حملے ہوئے، اب تو گننا بھی ان کو محال ہے اور ہنسی مذاق کے اندر تبدیل ہو گیا، کبھی چاقو کے ذریعے، کبھی گن کے ذریعے، کبھی فائرنگ ان کی گاڑی کے اوپر، موٹر سائیکل کے اوپر، کبھی ان کی اکیڈمی پہ حملہ، کبھی ان کی اکیڈمی پہ وہ پاگل چھوڑ دیتے ہیں جو پیشاب کر دیتے ہیں اکیڈمی پہ آ کے، اس کی شٹر توڑ دیتے ہیں، کیسے کیسے عجیب و غریب لوگ ان کے پیچھے نہیں چھوڑے گئے، لیکن وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، جہاں پہ بھی لوگوں کے اوپر غلط الزام لگتا ہے گستاخی کا، ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء اپنے مکتب فکر کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے، آج کل مفتی طارق مسعود خود ان کی لائف ونریبل ہے۔ جب طارق جمیل صاحب کے ساتھ یہ معاملہ آیا انجینئر صاحب کھڑے ہوئے، جب طارق مسعود صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو انجینئر صاحب کھڑے ہوئے، اور یقیناً اس معاشرے کے اندر کوئی بھی ظلم ہوتا ہے گستاخ توہین مذہب یا توہین مذہب کے اعتبار سے تو انجینئر صاحب ہی آواز اٹھاتے ہیں اور میدان میں کود پڑتے ہیں اس آدمی کی، اس شخص کے دفاع کے لیے۔ تو واقعی میں آپ کو سلوٹ ہے انجینئر صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ اپنے کام میں استقامت دے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ایڈوکیٹ فیض سید صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ پاکستان کے ایک بہت مشہور اسکالر ساحل ادیم صاحب کا یہ موقف ہے کہ دجال اور یاجوج ماجوج ٹیلی پورٹ کے تھرو اس دنیا میں آئیں گے۔ سوال کیا کہ پڑوسی ملک کے اسپیکر کہتے ہیں کہ دجال اور یاجوج ماجوج دنیا میں نہیں ہے، وہ ٹیلی پورٹ ہو کر یہاں آئیں گے، اس کی وضاحت کیجیے۔ دیکھیے ایسی چیز کے لیے دلیل چاہیے، کوئی بھی چیز کے لیے دلیل چاہیے، کیونکہ ٹیلی پورٹ ہونے میں، ٹیلی پورٹ سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچ جانا بغیر کسی ذریعے کے، ٹیلی پورٹ فلمیں بہت بنتی ہے اس کے اوپر، یاد رکھیں ٹیلی پورٹ اور یہاں سے آدمی وہاں چلا جا رہا ہے وغیرہ۔ ٹیلی پورٹ ہونے کے لیے کیا ہے؟ ہم کو کوئی دلیل چاہیے۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کا لفظ ہے، نازل مطلب اتر رہے ہیں، مطلب کہیں اوپر ہے۔ دجال کا خروج کا لفظ ہے، مطلب کہیں نکلنے والا ہے۔ یاجوج ماجوج کا لفظ خروج مطلب کہیں نکلنے والے، وہاں بھی لفظ آنا تھا دجال کا نزول۔ ٹیلی پورٹ میں نازل ہونے میں آئے نا، اوپر سے نیچے آنا، ادھر سے ادھر جانا، تو نزول ہونا چاہیے تھا، اس کا خروج لفظ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، یاجوج ماجوج کا خروج، تو اتنے اسپیسیفک ورڈز یوز ہو رہے ہیں، یہاں بھی یوز ہونا چاہیے تھا ٹیلی پورٹ کے ورڈ، کچھ نہ کچھ عربی میں جو بھی اویلیبل تھے نہیں ہوئے۔ میں کہوں گا قیاس آرائیاں کرنے سے اچھا ہے، کیونکہ میں جواب نہیں دے پا رہا ہوں دوسروں کو کہ ابھی کہاں ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہاں نہیں، مطلب کہیں اور سے آئیں گے، اس کی ضرورت ہی نہیں نا، میرا ایمان ہی۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی حمزہ علی عباسی صاحب کے کنورزنگ اسلام کے چوتھے ایپیسوڈ میں حسن الیاس صاحب نے وہ مومنٹ شیئر کی جب انہوں نے پہلی دفعہ جاوید احمد غامدی صاحب سے ملاقات کی تھی۔ تو اسی اسنا میں ایک دن مجھے فون آیا کہ بھائی آپ، میں اسلام آباد میں تھا، کہ آپ کراچی پہنچے۔ تو میں نے پوچھا بھی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں بس آپ آ جائیں کراچی۔ تو خیر میں کراچی گیا، اور کراچی جانے کے بعد ایک گھر میں پہنچا تو یکا یک آنکھوں کے سامنے دیکھا تو غامدی صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ تو آج بھی میں اس کیفیت کو یاد کرتا ہوں تو حیرانی ہوتی ہے کہ کیا معاملہ ہوا، اور غامدی صاحب سے ہم گلے لگے، اور آئی ایم شیور کہ ابھی بھی آپ کے لیے بڑی ایموشنل مومنٹ ہے، بٹ یہ آڈینس کے لیے بڑی فیسنیٹنگ بات ہوگی کہ معاملات کہاں سے جو ہے وہ شروع ہوئے تھے اور آج کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ سو یہ پہلی آپ کا آمنا سامنا کراچی پہلی ملاقات تھی، اور اس میں میرا خیال ہے کوئی 10-15 منٹ وہ بھی گلے لگ کے جو ہے نا وہ روتی ہے، کیونکہ ان کو ہمارے بارے میں علم ہو گیا تھا یار، یہ اچھا ان کو پتا تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا اس طرح کی پرسیکیوشن کا ان کو پتہ چل گیا تھا، کوئی طالب علم ہے، نوجوان ہے اور مذہبی خاندان کا ہے۔ تو پھر ان سے وہ ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات تھی،
اور اس ملاقات کے بعد ہی بس دل اور دماغ نے یہ طے کر لیا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے کہ اس شخص کے علم پر بھی ہم تنقید بھی کریں گے، اس کو انسان بھی سب کچھ ہے، لیکن اس بندے کے زیر سایہ اب علم حاصل کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے تو میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ تو کراچی میں وہ ملاقات جب ختم ہوئی تو غامدی صاحب نے نکلتے ہوئے مجھے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا انشاءاللہ جس خدا نے یہاں تک پہنچا دیا ہے وہ آگے کا بھی بندوبست کرے گا۔ ماشاءاللہ۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ علی عمران بٹ صاحب کا قیصر احمد راجہ صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ریلیز ہوا ہے۔ اب تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ اکثر ان دونوں حضرات کے مابین کنٹروورسیز چلتی رہتی تھیں، تو انہی کنٹروورسی کا خاتمہ کرنے کے لیے آخر کار یہ دونوں حضرات آپس میں بیٹھے اور بہت سے موضوعات پر ڈسکشن کی۔ اگر آپ ان کے پوڈ کاسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہے، آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔